बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदर खान अलहैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से, और उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले भी खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत से लोगों की बहुत सी स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और ताज्जुब भी होता है। ताज्जुब इस बात पे होता है कि आज के दौर में इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद, इतना सोशल मीडिया और हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व तो हैं ही हैं, लेकिन वो लोग जो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, मेरे ख्याल में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उन लोगों को भी अपने आप को मार्केट के साथ, हालात के साथ अपडेट रहना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ मैं हर वीडियो में भी कहता होता हूँ कि आप लाजमी तौर पर यूट्यूबर जितने भी हैं या जितनी भी आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें मिलती हैं, आप उनके साथ जो है वो मुंसलिक रहा करें। आप हमारे चैनल्स को भी जो है वो सब्सक्राइब कर लें। उसकी वजह ये होती है कि इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको अपडेट रखते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो अगर अभी तक भी आप जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, जितना भी उतार चढ़ाव आता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाकर ख़ुद को नुकसान की बजाय प्रॉफिट में ले जाएं, आपको उसका चीज़ का फ़ायदा हो सके। रिसेंटली आप तमाम लोग जो फैसल हिल्स के बारे में जानते हैं कि फैसल हिल्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और बहुत ज़्यादा पीक पे भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जिनके साथ जो हो रहा है वो तो खुद ही जानते हैं कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि अभी रिसेंटली चौधरी मजीद साहब जो इसके ऑनर हैं, उन्होंने एक इसका नया ब्लॉक लॉन्च किया था D ब्लॉक के नाम से, और ये फैसल हिल्स में आखिरी ब्लॉक है और इसको मल्टी गार्डन B17 की तरफ से भी अप्रोच है। पहले C ब्लॉक आता है फैसल हिल्स का जो अटैच है मल्टी गार्डन B17 के साथ, उससे आगे ये मुल्हिका जो ब्लॉक है ये D ब्लॉक है। इसकी कुछ ही महीने पहले इसकी बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग हुई है और यहाँ पे तकरीबन चंद ही दिनों के अंदर ये चौधरी मजीद साहब ने अपने तमाम प्लॉट जो थे ये सेल कर दिए थे और उसके बाद ये रीसेल में भी अभी आना शुरू हो गए। तो नाज़रीन, मैं इस चीज़ में देखकर बहुत ज़्यादा मुझे हैरत भी हुई है और मुझे अफसोस भी हुआ है उन लोगों पर जिन लोगों ने खुद के साथ, स्पेशली मैं कहता हूँ, उन्होंने खुद फ्रॉड को अपने साथ इनवाइट किया है, उन्होंने खुद फ्रॉड को दावत दी है कि आए हम इस फ्रॉड में, इस दलदल में जाके फंसे। पहले तो मुझे उन लोगों पे बहुत ज़्यादा हैरत होती है जिन लोगों ने ये देखा हुआ था कि उनके साथ C ब्लॉक में क्या हुआ, उनके साथ B ब्लॉक में क्या बर्ताव बरता गया, उनको अभी तक वहाँ पे पोजीशन नहीं मिली, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में थे। उसके बावजूद जब नए ब्लॉक की आई, जो नया ब्लॉक आगे आपके न्यू सिटी के साथ जाके लगता है, ये बिल्कुल एंड के ऊपर है, उस ब्लॉक में मज़ीद जाके आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल में आपकी जो है उसको अकल को और आपकी जो वहम है, सोच है, उसको दाद देनी चाहिए कि आपको उस चीज़ का तो एहसास करना चाहिए था कि एक ऑलरेडी जो ब्लॉक है उसमें लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फंसे पड़े हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, काफ़ी साल से, काफ़ी टाइम हो गया उनको, साल डेढ़ साल का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं निकल रही। उसके बावजूद उन लोगों ने भी और उसके अलावा उनके देखा देखी और लोगों ने भी सिर्फ इस खुशी के अंदर जी एक नया ब्लॉक आ चुका है, एक नई जगह आ चुकी है और हम इस नए जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पहले उसका बैकग्राउंड तो देख लें, पहले वाले लोगों को तो देख लें, पहले वाले लोग वहाँ से कितना अर्न कर चुके हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो कम अकली होती है, हम देखा देखी काम करते हैं, हमारे पास कोई अपनी जो है वो फिजिबिलिटी नहीं होती, हमारे पास कोई अपनी कैलकुलेशन नहीं होती कि हम खुद मार्केट को देखें, खुद एनालिसिस करें, खुद मार्केट को समझें कि इसमें क्या होने जा रहा है। आप C ब्लॉक के रेट उठा के देख लें, आप B ब्लॉक के रेट उठा के देख लें, इसके बाद आपने 57 लाख रुपए के 5 मरले के हिसाब से D ब्लॉक में बुकिंग करवाई है। और मुझे कल एक मेरे साथ मेरा बहुत ही रेफरेंस, करीबी रेफरेंस, एक मेरे पास दोस्त आए थे और उनकी मैं स्टोरी सुनकर हैरान रह गया कि 30-60 का उन्होंने 30-60 का साइज का प्लॉट बुक करवाए और वो किसी गवर्नमेंट अदारे में जॉब करते थे और वहाँ से जब उनकी पेंशन मिली और वो रिटायर हुए तो वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते रहते थे। कभी किसी की फाइल ख़रीदी बेची, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो काम कर रहे थे और यहाँ पे वो बकौल उनके कि वो कह रहे थे कि मेरे पास कोई 40 लाख रुपया 45 लाख रुपए की टोटल मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, जो मेरी पूरी ज़िंदगी की एक कमाई थी, जो उसकी पेंशन थी, छोटे छोटे उस बंदे के बच्चे हैं और वो
کسی کی فائل خریدتا تھا، کبھی کوئی چیز بیچتا تھا، تو وہ اس سے اپنی وہ دہاڑی لگا لیتا تھا. دہاڑی سے مراد یہ ہے کہ مہینے میں وہ 50-60 ہزار روپیہ، لاکھ روپیہ کما کر کافی حد تک مطمئن تھا. جیسے ہی ڈی بلاک لانچ ہوا، ڈی بلاک میں اس کے کسی ریلٹر، اس نے ایک آفس کا نام لیا جو ایک ویل نون آفس ہے، لیکن میں چونکہ اس کا نام نہیں لوں گا، تو اس نے اس کا بتایا کہ اس آفس والے نے اس سے باقاعدہ طور پر کسی ریلیشن کے تھرو ان سے ملا، ان سے رابطہ ہوا، ان سے بات چیت ہوئی، تو اس نے اس کی 8 مرلہ کے اندر 3 پلاٹ کی بکنگ کی. اور وہ بکنگ اس ٹائم آپ سب جانتے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل جو تھی مارکیٹ کریٹ کی گئی تھی، وہ ٹوٹل اس کی جو ایڈوانس پیمنٹ تھی وہ 10,25,000 روپے تھی. لیکن چونکہ جہلیت کا زمانہ ہے، لوگ دیکھا دیکھی چلتے ہیں، لوگوں نے اپنے نہ انالیسس کیے اور لوگوں نے کوئی اپنی جو ہے نا عقل تو استعمال کی نہیں اس میں. اور اس میں کیا کیا کہ اس نے 10,25,000 والی بکنگ اس بندے کو انہوں نے 13,25,000 کے حساب سے 3 فائلیں پکڑا دی. اب اس بندے کو وہاں پہ ہی 9 لاکھ روپے کا بیسک نقصان ہو گیا کہ اس نے مارکیٹ سے 9 لاکھ روپیہ اوپر جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیا. اس کے ساتھ چونکہ یہ ہو چکا، وہ بندہ مطمئن ہو گیا. اور اس کے بعد چونکہ اب انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور وہ کہتے ہیں جی میری آپ فائل جو ہے وہ کسی طریقے سے بکوا دیں. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے اس میں کتنی بکنگ کروائی، انہوں نے جی کہا میرے پاس 3 فائلیں پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے مجھے وہ فائلوں کی تصویریں شیئر کی اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 13,25,000 کے حساب سے میں یہ جو فائل جو ہے وہ پرچیز کی ہے. تو ناظرین چونکہ میرا اس میں ایکسپیرینس اس لیے نہیں تھا کیونکہ ڈی بلاک میں نہ پہلے تو ریٹ مجھے سمجھ نہیں آئے تھے، اور میں نے ایک فائل بھی اپنے کسی انویسٹر کو نہ دی نہ کسی کو ریکمینڈ کیا. ابھی ملٹی گارڈن فیز 2 کی بکنگ آئی ہے، اس میں نے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیا ہے، وہاں پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی کروائی ہے، ایون فیصل ٹاؤن میں بھی کروائی ہے. لیکن چونکہ ایک ریٹ سمجھ آ رہا تھا، ایک چیز سمجھ آ رہی تھی، ایک لوکیشن سمجھ آ رہی تھی، تب ہم نے جا کے وہاں پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی. اب اس بندے کا جو کہ ایک پینشن ہولڈر تھا، جس کی ٹوٹل وہ پینشن کی پوری زندگی کی سمجھ لیں وہ کمائی تھی، تو اب وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے 13,25,000 کے حساب سے مجھے لیول پہ نکالیں. پہلے تو میں اس کی بات انڈرسٹینڈ کرنے میں مجھے کافی مشکل ہوئی کہ آپ نے 13,25,000 تو چونکہ بکنگ نہیں تھی اور میں وہ 10 مرلہ سمجھ رہا تھا. اور جیسے ہی اس نے وہ مجھے تصویریں دکھائی کہ یہ فائل میرے پاس اویلیبل ہے، تو وہ 30-60 کا سائز تھا. تو میں نے اسے بتایا کہ یہ تو 10,25,000 کی بکنگ تھی، تو آپ نے اتنی مہنگی کیوں لی؟ انہوں نے کہا جی فلاں بندہ تھا میرا بڑا تعلق والا تھا اور اس نے چونکہ مجھے یہ 3 لاکھ روپیہ پر فائل کے اوپر رکھ کر اسے دی ہے، اور یہ بیچارہ چپ چاپ اس کے اعتماد کے اوپر وہ لے کر چلا گیا. اب مارکیٹ میں سچویشن یہ ہے کہ وہ فائل اس ٹائم 3.5 لاکھ روپیہ مائنس پہ ہے. اور وہ بندہ جب اسے میں نے بتایا کہ مارکیٹ میں اس ٹائم اگر آپ بیچو گے تو آپ کو 3.5 لاکھ روپیہ فی فائل نقصان ہوگا. 3 لاکھ آلریڈی اس نے پہلے وہ لاس کروا چکا تھا یا اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا تھا، پلس 3.5 لاکھ لے، یعنی 6.5 لاکھ روپیہ اس کو فی فائل کے اوپر نقصان ہو رہا تھا. تو اس طرح ناظرین اس کو ٹوٹل جو ہے وہ کم از کم بھی 20 لاکھ روپے کا اس ٹائم فراڈ ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے پوری زندگی کسی ادارے میں کام کیا ہو، روپیہ اس نے اکٹھا کیا ہو، یا اسے لم سم ایک پینشن کی مد میں ملا ہو، تو اس کے لیے یہ کتنا بڑا مشکل ہوگا، اس کی بچوں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا. تو اب جیسے ہی اسے میں نے بتایا اور وہ بندہ تو زاروں قطار رونے لگ گیا، اور اس کی حالت وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں. تو ہمارے پاس بھی اب اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھی. تو اسے کچھ تسلی دی کہ مارگلا روڈ جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور امید ہے اس سے ریٹ بہتر ہوں گے. اور سب سے بڑی میں چیز تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر وہ باقاعدہ طور پر کوئی فوکس کریں، اس کے ریٹ کو کوئی انکریز کریں تاکہ یہ ایٹ لیسٹ لیول پر آئیں. 3.5 لاکھ روپیہ اب 4 لاکھ روپیہ مائنس پہ آنا میرے خیال میں یہ انویسٹر کے لیے بہت بڑا ظلم ہے. اور اس پروجیکٹ سے نکل کر آگے فیصل ٹاؤن فیز 2 کا نیا پروجیکٹ وہ لانچ کر دینا، تو پچھلے تقریباً جو سارے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو میری تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی انویسٹمنٹ کیا کریں آپ ہمیشہ پروجیکٹ کی لوکیشن دیکھا کریں. آپ جب اس ڈیولپر کو دیکھتے ہیں ڈیولپر کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ دیکھا کریں، اس کی پالیسی کو انالیسس کیا کریں، آپ اس کی مارکیٹ ہسٹری چیک کیا کریں. جب آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ فیصل ٹاؤن میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ رول رہے ہیں، اس کے باوجود اوپر سے جا کے آپ نے انویسٹمنٹ کرنا، میرے خیال میں یہ کوئی عقل مندی نہیں تھی. اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ ان تمام ویڈیوز کے ذریعے اپنے تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو اپڈیٹ رکھیں تاکہ وہ مارکیٹ سے انفارمیشن لے کر مطابق اچھی جگہ پر اچھے لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا کریں. آپ ہمیشہ اچھے ڈیلر کے انتخاب کریں جو آپ کے ساتھ فیئر طریقے سے کام کرے اور آپ کو کسی قسم کے لاس سے بچائے.
یہ بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیلر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کس چیز کا مشورہ دیتا ہے اور کس چیز پر آپ کو وہ منع کرتا ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ اس طرح کے دوست احباب ہیں، کلائنٹ ہیں، جو یقین کریں، میں ایک آپ کو مکمل کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈی بلاک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کروں گا، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور سے کروا لیں۔ حالانکہ مجھے بھی اس کی مزدوری مل رہی تھی، مجھے بھی اس کا بینیفٹ ہو رہا تھا، لیکن کوشش یہ تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ لوگ کسی طریقے سے نقصان سے بچ جائیں۔ یہ ڈیلر کی ٹوٹل رسپانسبلٹی ہے، تو آپ لازمی طور پر ڈیلر بھائی بھی جتنے بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے مارکیٹ کے ساتھ جتنے بھی ان نون ہمارے انویسٹر ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیل انفارمیشن دیں اور ان کو باقاعدہ طور پر آپ سمجھائیں، اور ان کو باقاعدہ بریف کرنے کے بعد پھر آپ ان کی انویسٹمنٹ کروایا کریں۔ تو اور تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی اپنے بہاف پہ مارکیٹ کا باقاعدہ انالیسس کیا کریں، چیک کیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ مارکیٹ کے ساتھ اپڈیٹ رہا کریں، ویڈیوز دیکھا کریں، سوشل میڈیا آپ اس کو جوائن کریں، اس کے بعد جا کے آپ انویسٹمنٹ کیا کریں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنی انفارمیشن، اپنی رائے آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور انشاءاللہ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔